شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، عاصم جمیل کی موت کے بعد عاصم جمیل کی بیوی کا انٹرویو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ عاصم جمیل کی بیوی عاصم جمیل کی موت سے کافی عرصہ پہلے اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، تو عاصم جمیل کی بیوی نے سوشل میڈیا پر آ کر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں نے عاصم جمیل کو کیوں چھوڑا تھا۔ جتنے بھی راز تھے ان سب رازوں سے عاصم جمیل کی بیوی نے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر سب نے جانا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد کہا جاتا ہے بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ عاصم جمیل کی موت کی خبر نے کچھ ایسا ہی منظر پیش کیا کہ عاصم جمیل کو موت سے پہلے شاید چند ہی لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اس کی موت نے پوری انسانیت کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کر لیا۔ عاصم جمیل کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، عاصم جمیل کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، عاصم جمیل کا اخلاق، عاصم جمیل کے دل میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ عاصم جمیل دنیا سے بے خبر تھا۔ عاصم جمیل لوگوں سے محبت کرتا تھا، اس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت نہیں تھی، وہ لالچی انسان نہیں تھا، وہ بہت ہی سخی انسان تھا۔ اور عاصم جمیل کی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں کہ عاصم جمیل کے دوست غریب لوگ تھے، وہ غریبوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، ان کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے لمحات گزارتا تھا۔ میرے پیارے دوستو، عاصم جمیل ایک اچھا انسان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد آج ہر کوئی رنجیتا ہے، ہر کوئی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، ہر کوئی اس کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کر رہا ہے، ہر کوئی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ لیکن عاصم جمیل کی زندگی بہت ہی عجیب و غریب گزری ہے۔ عاصم جمیل ڈپریشن کا شکار تھا اور وہ اپنے مرض میں مبتلا ہو کر پھر بھی لوگوں کو خوشیاں دیتا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے کہ عاصم جمیل کو ہم جتنے بھی پیسے دیتے تھے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، وہ اپنے پاس پیسے نہیں رکھتا تھا، وہ اپنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں غریبوں کو بٹھاتا تھا، ایسی گاڑیاں جن کے پاس ہم غریبوں کو آنے بھی نہیں دیتے، عاصم جمیل ان گاڑیوں میں غریب لوگوں کو بٹھاتا۔ پیارے دوستو، اس کی ایک زندہ مثال آج بھی موجود ہے کہ عاصم جمیل کا ایک پاگل دوست جس کو اپنی پاکی ناپاکی کا بھی پتہ نہیں، وہ دنیا سے بے خبر ہے، اس کو کسی کا نام نہیں آتا، لیکن وہ عاصم جمیل کو آج بھی یاد کرتا ہے، وہ عاصم جمیل کو آج بھی ڈھونڈ رہا ہے، عاصم جمیل کی فیکٹری کے چکر لگاتا ہے، وہ عاصم جمیل کی قبر پر جاتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ عاصم جمیل کہاں ہے، وہ بتاتا ہے کہ عاصم جمیل اس قبر میں موجود ہے۔ وہ دنیا سے بے خبر ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، خوشی کیا ہے، غمی کیا ہے، پیسہ کیا ہے، غربت کیا ہے، امیری کیا ہے، غریبی کیا ہے، لیکن اس کو ایک ہی چیز کا پتہ ہے کہ عاصم جمیل تھا، عاصم جمیل تھا، جو کہ اب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پیارے دوستو، عاصم جمیل کی بیوی نے سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو بتایا کہ عاصم جمیل کے ساتھ میرا بہت ہی اچھا تعلق تھا، ہمارا تعلق بہت ہی اچھا تھا، ہم بڑے پیار سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن عاصم جمیل کی بیماری کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑا۔ عاصم جمیل کیونکہ ڈپریشن کا شکار تھا اور یہ بیماری اس حد تک بڑھتی جا رہی تھی کہ اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ اب میرے لیے عاصم جمیل کے ساتھ رہنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ میں عاصم جمیل سے محبت کرتی تھی، عاصم جمیل مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، لیکن میں عاصم جمیل کا ساتھ نبھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر میرے چھوڑنے کے بعد عاصم جمیل نے اس غم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عاصم جمیل بہت ہی اچھے انسان تھے۔ عاصم جمیل میرے جانے کے بعد ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ عاصم جمیل نے جینے کی تمنا چھوڑ دی تھی۔
आसम जमील को कोई जीने की दुआ देता तो वो कहता कि मुझे जीने की दुआ न दिया करो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है, मैं अपने रब से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने अल्लाह के पास वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ज़िंदगी की दुआ न दिया करो। आसम जमील दुनिया से जाने से पहले बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। 5 माह से उन्हें बिजली के झटके लगाए जा रहे थे कि आसम जमील की तबीयत नॉर्मल रहे, लेकिन आसम जमील का गम बढ़ता जा रहा था। आसम जमील की बीमारी में शिद्दत आती जा रही थी और इसी वजह से आसम जमील को कोई खबर नहीं थी कि आसम जमील ने क्या किया है। आसम जमील की वीडियोस देखें तो यकीन करने को दिल ही नहीं करता कि ऐसा इंसान भी कभी खुदकुशी कर सकता है, जो लोगों को हंसाने वाला हो, जो लोगों की खिदमत करने वाला हो, जो लोगों के काम आने वाला हो। प्यारे दोस्तों, ऐसा इंसान खुदकुशी नहीं कर सकता। ये एक हादसा था, और ऐसा हादसा जिसने पूरी इंसानियत को गम में मुब्तला कर दिया, जिसने सबको रुला दिया, जिसने मौलाना तारक जमील साहब को इस कदर तोड़ दिया कि मौलाना तारक जमील साहब आज तक नॉर्मल नहीं हो सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आसम जमील को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और मौलाना तारक जमील साहब को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।